بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران صادق ہے اور میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اسلامیات کا باب نمبر 2 کا آغاز کریں گے، اور باب نمبر 2 جو ہے ایمانیات اور عبادات پر مشتمل ہے، مگر آج کا ہمارا موضوع ایمانیات پر مشتمل ہے، یعنی ہم ایمانیات پڑھیں گے۔ ایمانیات کے اندر کیا ہے؟ ایمانیات کے اندر رسولوں پر ایمان اور پھر ان کی رسالت کے جو ہمارے اوپر تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے اوپر واضح قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ آج کے ہم اس ٹاپک کے اندر، ایمانیات کے اندر، ہم رسولوں پر ایمان، یہ ہمارا ٹاپک ہے، رسولوں پر ایمان، ہم یہ پڑھیں گے۔ رسولوں پر ایمان، سب سے پہلے رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا، میں نے یہاں پر ایک مختصر سوال لکھا ہوا ہے، رسول کے لغوی معنی۔ رسول کا لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا، یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہو اور وہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ تو رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ تو یہ ہو گیا رسول کے لغوی معنی۔ یہ آپ کا MCQ بھی آ جاتا ہے اور شارٹ کوئسچن میں بھی آ سکتا ہے، مگر اصل میں یہ زیادہ تر MCQs میں آتا ہے، لہٰذا آپ اس کو MCQ کے ضمن میں لیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر رسول کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ رسول کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ ایسا برگزیدہ شخص، یعنی ایسا چنا ہوا شخص، ایسا اللہ کا پسندیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کا شارٹ کوئسچن بن کے آئے گا، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی، رسول کے لغوی معنی اور رسول کے اصطلاحی معنی۔ رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ اور رسول کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ رسول کے معنی کیا ہیں، صرف سمپل یہ پوچھا جائے رسول کے معنی کیا ہے، تو اس کے اندر آپ کو یہ دونوں لکھنے ہوں گے، لغوی معنی بھی لکھنا ہوگا اور اصطلاحی میننگ بھی لکھنے ہوں گے۔ یہ دونوں لکھیں گے تو تب آپ کو 2 نمبر ملیں گے، وگرنہ آپ کو 1 ہی مارکس ملے گا۔ اگر آپ 1 نمبر یہ لکھ دیں پیغام دے کر بھیجا ہوا، پھر بھی 1 نمبر، اور دوسرا نمبر آپ کا مس ہو جائے گا اگر آپ اس کا اصطلاحی معنی نہیں لکھیں گے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رسول کے معنی کیا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے رسول کے لغوی معنی کیا ہیں، تو پھر آپ صرف 1 ہی لکھیں گے۔ اگر آپ سے اصطلاحی پوچھا جائے تو پھر آپ اصطلاحی لکھیں گے، یعنی لغوی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے لغوی پوچھا جائے یا اصطلاحی پوچھا جائے یا صرف رسول کے معنی پوچھا جائے تو آپ نے دونوں کے جواب دینے ہیں، دونوں کو ہی لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب بک کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا، یعنی چنا، ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ، اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے دونوں الفاظ کو استعمال کیا ہے، یعنی کہیں پر نبی کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں پر رسول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کو بھیجا اس دنیا میں اور پھر ان کی ہدایت کا اہتمام بھی کیا۔ یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا کیا اہتمام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اپنے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا کیا اہتمام کیا، تو اس کو آپ یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کتنے انبیاء اور رسول آئے اس دنیا میں؟ تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، تو اس میں آپ نے یہ واضح طور پر کم و بیش کا لفظ لکھنا ہے۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کم، اور بیش کا مطلب زیادہ، یعنی 1,24,000 سے کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں اور 1,24,000 سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ فکس نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس کے اندر کم و بیش کا لفظ لازمی لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا؟
کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ تو یہ جواب آپ دیں گے۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت کا آغاز، یہ سب سے پہلے نبی، سلسلہ نبوت سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلا نبی کس کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا؟ تو سب سے پہلے نبی اس دنیا میں جو آئے ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سلسلہ نبوت کا آغاز کس سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یہ آپ کا MCQ ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس سلسلہ نبوت کا یعنی انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ ختم کہاں پر ہوا؟ یعنی کون سے آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آئے گا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے، نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ سلسلہ نبوت کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا۔ اب آپ کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ شریعت لے کر آئے ہیں، وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ آپ سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب، سلسلہ نبوت کا آغاز و اختتام لکھیں تو اس سوال کا جواب آپ یوں دیں گے، سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہوا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا عقیدہ ختم نبوت۔ بک کی طرف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ کہتے ہیں گرہ کو، یعنی پکی مضبوطی کے ساتھ اپنے دماغ میں ایک بات کو بٹھا لینا اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ یہ سوال ہے عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، یا یوں پوچھا جا سکتا ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب دیں گے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس سوال کو، یہ امپورٹنٹ کوئسچن ہے، اس کو آپ انڈر لائن بھی کر لیں اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر چوں چراں کے، بغیر کسی رد و بدل کے ایمان لانا، کہ میں ان کے اوپر آدھا ایمان لاتا ہوں، فلاں رسول پر پورا ایمان لاتا ہوں، فلاں رسول پر آدھا ایمان لاتا ہوں، اس طرح نہیں، بلکہ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان سے مراد، تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہلائے۔ ان کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں قوم کے پاس جو نبی آئے تھے وہ جھوٹے تھے یا وہ کم سچے تھے یا وہ زیادہ سچے تھے، بلکہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہوا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب رہی بات کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی،
پچھلے سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول اس دنیا میں آئے، ان سب کی تعلیمات، ان سب کی کتابیں، ان سب پر نازل ہونے والے وحی، صحیفے اور الہام، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اوپر جو کتاب نازل کی قرآن پاک، اس کے اندر ان تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو جمع فرما دیا۔ اب ہمارے لیے جو عمل کرنے کے لیے کتاب ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، اور ہمارے لیے پیروی کرنے کے لیے جو شخصیت ہیں وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے گویا ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ان کو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اللہ کا نبی ماننا ہم سب کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے، نیک اور معصوم برگزیدہ بندے تھے، اور ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ انبیاء کرام اور رسولوں نے کس بات کا درس دیا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جو اس ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ ایک ہے۔ ان تمام انبیاء کرام کی جو تعلیمات کا مرکز تھا وہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور تقویٰ یعنی پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا، برائیوں سے بچنا، نیک کام کرنے کی طرف مصروف رہنا، یہ سب کے سب تقوی کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور ان تمام انبیاء کرام اور رسولوں نے تقوی اختیار کرنے کا درس دیا تاکہ انسان کو اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، رسولوں پر ایمان۔ اچھا، ہمارا ایک آخری شارٹ کویشچن بچ گیا کہ انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہوگا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں گے۔ یہ تمام تر شارٹ کویشچنز ہیں، یہ آپ کا کلاس ورک کا حصہ ہیں، یہ آپ کاپی پر ان کے جوابات لکھیں گے، ان کو زبانی یاد کریں گے۔ اور اب آتے ہیں آپ کے ہوم ورک کی طرف۔ آپ کا ہوم ورک انہی سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا۔ ہمارے لیکچر کے اندر، آج کے اس لیکچر کے اندر آپ کو کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو، اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ میرے پرسنل کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے اپنی ابہام کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔